تو عام حالات میں تو آپ نمازیں بھی پڑھتے ہو، دعائیں کرتے ہو، تلاوت کرتے ہو، ذکر کرتے ہو، لیکن جب خاص موقع آتا ہے، جب آزمائش آتی ہے، تو آزمائش کے موقع پہ انسان کو سمجھ نہیں آتی اب کیا کروں، کرنا کیا ہے، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرنا ہے، کیونکہ اس کا اب سوچئے اب اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پہ کہ میں ان طوفانوں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، طوفان تو مجھے اونچا اڑانے کے لیے آتے ہیں، تم اونچا اڑ جاتا ہے، یعنی وہ طوفان تو آئیں گے، لازم ہے، اگر یقیناً ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کسی قدر خوف سے، بھوک سے، جانوں مالوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دو السلام ان علیکم لوگوں ورحمۃ کو اللہ جو صبر وبرکاتہ۔ کرتے ہیں اللہ جب تعالیٰ ان پر سب کو اپنی عافیت میں رکھے، خیر و برکت میں رکھیں، الحمدللہ رب العالمین۔ استاذہ، آج اسپرچول ہیلنگ میں جو پہلا سوال ہمارے پاس آیا ہے بڑا اہم ہے، ابھی آپ نے ایک اور چیز کی طرف توجہ بھی دلائی، کچھ سوالات میرے اس حوالے سے بھی ہیں، لیکن کہنے والا یہ پوچھتا ہے کہ ہماری زندگی میں طوفان تو آتے رہتے ہیں، ایسے میں بگ برڈ آف دا اسٹارم، جس کے بارے میں آپ نے پچھلے ہفتے کسی سیشن میں بہت تذکرہ کیا، اس بگ برڈ آف دا اسٹارم بننے کا مطلب کیا ہے؟ اور بگ برڈ بننے کا مطلب کیا یہ ہے کہ انسان بھاگ جائے ان مصیبتوں سے، یا اپنے ان حالات سے اوپر اٹھ جائے؟ جزاک اللہ خیر۔ زندگی میں ہم مختلف طرح کے حالات سے گزرتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو زندگی دی، ہماری ایک اپنا وجود ہے، پھر ہمارے رشتے تعلقات ہیں، ہماری فیملی، ہماری سوسائٹی جس میں ہم جیتے ہیں، پھر انٹرنیشنل سینیریو ہے، ہماری کچھ ذہنی، کچھ اسپرچول ہماری، اور کچھ ہماری فزیکلی جو صورتحال ہے، بہت سارے کرائسس سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، اور ان کرائسس سے گزرتے ہوئے دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ ہم حالات کا شکار ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ حالات سے اوپر اٹھ جائیں۔ تو ہم فطرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا اس سے جب سبق لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب طوفان اٹھتے ہیں تو طوفانوں میں چھوٹے پرندے شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں بگ برڈ جو ہے وہ طوفان ظاہر ہے کہ ایک مخصوص سطح پہ آ رہا ہے نا، اگر ہم اوپر سے جب یعنی دیکھتے ہیں باہر جو لوگ ٹریول کرتے ہیں، نیچے کی جانب جو صورتحال ہوتی کرہ فضائی جو ہے، تو جب کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو جہاز اوپر کو اٹھ جاتا ہے تاکہ اس ساری سچویشن سے اپنے آپ کو نکال لیں۔ تو جب ہم کسی سچویشن میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ہم بھی ویسا ہی سوچنا شروع کر دیں تو ہم حالات کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے حالات کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں رہتا۔ تو بگ برڈ آف دا اسٹارم وہ ہے جو حالات سے اوپر اٹھ جاتا ہے، اور ان حالات میں ان سوچوں کا شکار نہیں ہوتا، وائی می، اور یہ کہ ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، اور ہمیشہ میرے ساتھ اس طرح کی صورتحال کیوں پیش آتی ہے، ایک مصیبت ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، ایک طرف سے صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری طرح کے کوئی چیلنجز پیش آ جاتے ہیں۔ تو یہ زندگی ہے، اس میں صورتحال بدلنی ہے، ایک کے بعد ایک صورتحال آنی ہے، کیونکہ ٹرائل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سچویشن سے نکال کر اگلی میں لے جانے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی ٹیسٹ سے گزارتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں اکیڈیمکلی بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کلاس میں ہوتے ہیں، جب اس کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر اگلی کلاس میں شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ زندگی میں ہم چاہتے ہیں سب کچھ یوں ہی چلتا رہے، تو یوں ہی نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف فیزز سے ضرور گزارتے ہیں، جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یقیناً ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کسی قدر خوف سے، بھوک سے، جانوں مالوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں،
اور ہم اللہ کی طرف لوٹ جانے والے ہیں. یہ ہے مائنڈ کا ریسیٹ ہونا کہ آپ اپنے آپ کو حالات کے حوالے نہ کر دو, اسی طرح سے سوچنا نہ شروع کر دو, بلکہ حالات سے اوپر اٹھا لو اور اوپر والے سے کنیکٹ ہو جاؤ. تو جس کا کنیکشن اوپر والے سے جڑ جاتا ہے وہ حالات سے اوپر اٹھ جاتا ہے. اس کے لیے کول رہنا, اس کے لیے مطمئن رہنا ممکن ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کا مائنڈ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ میں ان طوفانوں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. طوفان تو مجھے اونچا اڑانے کے لیے آتے ہیں, تو اونچا اڑ جاتا ہے. یعنی وہ طوفان تو آئیں گے, لازم ہے, اگر اونچا اڑنا ہے تو طوفان آئیں گے. یا یہ سفر آہستگی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آپ اونچا نہیں بھی اڑنا چاہتے نا, طوفان تب بھی آئیں گے, لیکن یہ ہے کہ وہ طوفان آپ کو ہلاک کر دیں گے. آپ کو اونچا اٹھنا پڑے گا, حالات سے اونچا اٹھ کے سوچنا پڑے گا. اونچا اٹھنے سے کیا مراد ہے کہ وہ جو سب سے اونچی ذات ہے نا, اس کے ساتھ اس وقت کنیکٹ ہو جائے. اس وقت اپنے آپ کو یہ میسج دینا, اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جانا انسان کو گھبراہٹوں سے, انگزائٹی سے, سٹریس سے, ڈپریشن سے بچاتا ہے. اس کو زندگی کا مقصد سمجھ آتا ہے, اور اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں اس زمین کا باشندہ ہی نہیں ہوں, میں نے تو یہاں سے چلے جانا ہے, یہ تو میرا ٹرائل ہے. اس ٹرائل میں مجھے اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے, کیونکہ مجھے اس ٹرائل میں یعنی ناکام نہیں ہونا. اور آپ سوچئے کہ انسان زندگی میں سدا کامیاب تو نہیں ہوتا, بظاہر جو ناکام بھی ہو رہا ہوتا ہے نا, لیکن اگر وہ ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کر رہا ہے تو وہ ناکام نہیں ہے. اگرچہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے, فال ہو جائے, اگرچہ وہ بظاہر فیل ہو جائے, لیکن وہ دوبارہ اٹھنے کے چانسز ہیں. دوبارہ چانسز اسی کے ہوں گے جس کے پاس ہمت ہوگی. تو جس کی ہمت ہی ٹوٹ جائے, حالات کا مقابلہ نہ کر سکے, جیسے آپ آندھی طوفان میں پھنسے ہوئے پرندوں کو دیکھیں کہ وہ کتنے پرندے گرے ہوئے, مرے ہوئے ہمیں راستوں میں ملتے ہیں, کیونکہ وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بڑا پرندہ بھی مقابلہ تو نہیں کر سکتا, ہاں اتنا کر سکتا ہے کہ اوپر اٹھ جائے, کہ اس صورتحال سے خود کو باہر نکال لے. میں اگزامپل دیتی ہوں آپ کو, چلیے چھوٹی سی اگزامپل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یعنی آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ اپنی جگہ بدل لو, پانی پی لو, آپ وضو کر لو, اعوذ باللہ پڑھ لو. اب یہ سچویشن سے باہر نکلنا, کھڑے ہو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو لیٹ جاؤ, جس جگہ صورتحال پیش آ رہی ہے نا وہاں سے نکل جاؤ, یعنی جگہ بدل لو. تو یہ یعنی آپ کو جو ہے نا سچویشن سے نکالنا ہے, اس صورتحال میں نہ رہے. جب آپ اس صورتحال میں نہیں ہوتے تو آپ کے لیے یعنی سروائیو کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور نارملی جب انسان کسی کرائسس میں ہوتا ہے تو وہ آئسولیٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے, لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے. کل مجھے بہت دکھ ہوا, میری کسی سے بات ہوئی, میں اس بچی کو جانتی ہوں, اس نے کسی پلیٹ فارم سے دین پڑھا ہوا ہے, اور میں اس کو پچھلے 4-5 سال سے دیکھتی ہوں کہ وہ بہت وائبرنٹ تھی, یونیورسٹی گریجویٹ بھی ہے, ساتھ ساتھ اس نے یہ چیزیں بھی. تو کل جب میری اس سے بات ہوئی تو وہ کہتی ہے کہ جی میں بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوں, اور مجھے اتنی انزائٹی ہے, اور میں سائیکیٹرسٹ کو دکھا رہی ہوں, اور میں سائیکالوجسٹ کو دکھا رہی ہوں, اور میں تھیراپیز لے رہی ہوں. میں نے بہت کوشش کی, میں اس کو جہاں انوائٹ کری تھی کہ ایک دفعہ آؤ, میری تقریباً 1 سال سے بات چیت نہیں ہوئی تھی, میں ان کو اللہ کی طرف سے وہ نہیں آ پائی اس سیشن میں, ورنہ میرا بہت دل تھا کہ کہیں بیٹھیں گپ شپ لگائیں. استاذہ, ایمان کیا صرف پازیٹیوٹی کا نام ہے یا اس کا تعلق باللہ سے ہے؟ کیونکہ ایک بچہ جس کو آپ دیکھتے ہیں, اور ایک یوتھ کہ اتنا زیادہ انکلائنڈ بھی ہے, اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی ہے, کتاب کا علم بھی ہے, کوشش بھی ہے, پھر اس کے لیے صحیح بھی ہے, لیکن جب کبھی کرائسس آئے تو مجھے اس کے منہ سے سن کے باتیں بہت حیرت ہوئی کہ اس نے بھی وہی راستہ اختیار کیا جس راستے پہ اوپر ہم جہاد کر رہے ہیں, کہ نہیں کہیں تعلق لفظوں میں جڑ جاتا ہے, اصل میں جڑتا نہیں ہے. کیا وجہ ہوتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے, کسی کے گھر میں چور آ گئے, اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت میں رکھے, ڈاکو آ گئے. اب ڈاکوؤں کے آنے پہ کسی کا رویہ کیا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کا دل اوپر نیچے ہو کے اس کو انگزائٹی ہو گئی, پریشر فیس کرنا مشکل ہے, اور کچھ بھی سوچنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا. تو جس کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہا
تو کیا کرے گا؟ ظاہر ہے اس کا کنٹرول ڈاکو کے ہاتھ میں چلا جائے گا نا. جو کچھ وہ کہہ رہا پھر پیچھے پیچھے وہی کچھ کرتے چلے جائیں گے. تو ہوتا یہ ہے کہ ابلیس جو ہمارے ایمان کو چرانے کے لیے آتا ہے، ڈاکو ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ ہم سے ہمارے رب کا کنیکشن چھین لے. تو عام حالات میں تو آپ نمازیں بھی پڑھتے ہو، دعائیں کرتے ہو، تلاوت کرتے ہو، ذکر کرتے ہو، لیکن جب خاص موقع آتا ہے، جب آزمائش آتی ہے، تو آزمائش کے موقع پہ انسان کو سمجھ نہیں آتی اب کیا کروں. کرنا کیا ہے؟ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرنا ہے. آپ سوچئے، آپ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پہ فیل کر کے دیکھیں کہ انہیں جب آگ میں پھینکا جانا تھا تو آگ کے کنارے کھڑے ہیں. اتنا بڑا یعنی آگ کا الاؤ ہے پہاڑوں جیسا، اور اتنے بڑے الاؤ کے قریب ابراہیم علیہ السلام کول ہیں، انہیں فرق نہیں پڑا. کیا چیز ہے جو انہیں کول رکھے ہوئے؟ ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہماری کیا کیفیت ہوتی؟ سوچ کا فرق ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ریفرنس سے نہیں سوچا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کیا اپنا معاملہ. بس یہ فرق ہے، اتنا سا فرق. ریلی دین بڑا آسان ہے. بندہ سچویشن میں جب اپنی طرف دیکھنے لگتا ہے نا، بس پھر کوئی حال نہیں رہتا. پھر انگزائٹی، پھر گھبراہٹ، پھر پریشرائزڈ ہو جاتا ہے انسان. پھر انسان کے لیے کوئی ڈیسیژن کرنا ممکن نہیں رہتا. ایک بار آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نظریں ہٹاؤ تو صحیح، تو آپ اپنی ذات کی دلدل میں گم ہوئے اور گئے. تو دلدل میں جانے والے کو کوئی کھینچنا چاہے نا، وہ اور زیادہ نیچے جاتا ہے. ڈپریشن والا فرد بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جب تک کہ وہ جس چیز سے اسے گھبراہٹ ہوئی ہے اس سے وہ ہٹ نہیں جاتا. مثال کے طور پر جیسے ایک فرد جو ہے وہ اگر کسی سچویشن میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرتا ہے. آپ کہیں گے طاغوت کیا ہے؟ شیطان کو کہتے ہیں، کسی سرکش قوت کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے آپ کو ہٹا دے. اینی تھنگ. لیکن سیدھی سی بات ہے، آپ اگر شیطان کی بات لیتے ہیں تو شیطان انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے، سوچ کے ذریعے سے وسوسہ ڈالتا ہے. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ جب تک شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے خیال کو ریجیکٹ نہیں کریں گے، اللہ کی بات آپ ایکسیپٹ کر ہی نہیں سکتے. بس بات اتنی. سچویشن میں دیکھیے، اس سچویشن میں جہاں پہ انسان ڈپریسڈ ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی بات پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس وقت جو گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، اس وقت جو انگزائٹی ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ انسان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنی طرف دیکھ لیا، اور اپنے پاس پاور نہیں، قوت نہیں، اپنے پاس وہ سب کچھ نہیں، تو انسان کو لگتا ہے میں تو گیا. تو اس نے غلطی یہ کی کہ اس نے اپنی طرف دیکھ لیا. تو میں آپ کو چند مثالیں دیتی ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، انہوں نے کس کی طرف دیکھا؟ آگ کی طرف دیکھا کہ آگ جلانے کی قوت رکھتی ہے؟ نہیں دیکھا، نہیں سوچا اس موقع پہ. انہوں نے نمرود کی طرف دیکھا کہ بادشاہ کا حکم میرے پہ لاگو ہو جائے گا؟ نہیں دیکھا. انہوں نے کس کی طرف دیکھا؟ حسبنا اللہ، کافی ہے ہمیں اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ، اور وہ بہترین کام بنانے والا. تو آپ سوچیں کتنا بڑا ایمانی تجربہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، پوری دنیا کے لیے، کہ جب آگ میں پھینکا گیا ساری دنیا حیرت زدہ رہی. اس دور میں بھی قیامت تک حیرت زدہ رہے گی کہ آگ ہی ٹھنڈی ہو گئی. تو کتنی بڑی اگزامپل ہے ہمارے لیے، کتنی بڑی مثال. مثال کے طور پر ایک اور اگزامپل دیتی ہوں. چلیں ایک خاتون کی اگزامپل. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا آپ علیہ السلام کہہ لیں، حضرت ہاجرہ جس وقت صحرا میں چھوڑ دی گئیں، آپ دیکھیں ان کے پاس صرف ایک مشک پانی اور ایک پوٹلی کھجوروں کی تھی. شوہر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں مجھے کس کے حکم سے یہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو سیدہ ہاجرہ نے کیا کہا تھا؟ جب سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر پوچھتی ہیں کیا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف نہیں دیکھا، اپنی سوکن کی طرف بھی نہیں دیکھا. پھر کس کی طرف دیکھا؟ کہ
یہ تو اللہ والا بندہ ہے, اس نے ضرور اللہ کا حکم مانا ہے. اور آپ دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ تھا. اگر وہ اس وقت پہ دیکھ لیتے کہ سیدہ سارہ نے کچھ کیا ہوگا, فلاں نے یہ بات کی ہوگی, فلاں نے, تو پھر کیا حال ہوتا. انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھا. ابراہیم علیہ السلام کے قدم بوجھل تھے, ان کے لیے مشکل تھا اس وقت, یعنی اپنے بچے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے جانا. ہوا کیا, سیدہ ہاجرہ نے جب پوچھا, انہوں نے صرف سر ہلایا کہ ہاں اللہ کے حکم سے, تو انہیں اتنا سکون ہو گیا. کہنے لگی لا یزین اللہ ابدا, اگر یہ بات ہے تو اللہ میں کبھی ضائع نہیں کرے گا. جسٹ امیجن, بگ برڈ آف دا اسٹارم, کہ اللہ میں کبھی ضائع نہیں کرے گا. مجھے یہ بتائیے ڈپریشن کہاں جائے گا؟ کیا انہیں ڈیزرٹ نظر نہیں آتا تھا؟ انہیں وہاں کوئی پرندہ, کوئی جنگلی جانور, کوئی انسان, کوئی زیرو, کچھ بھی نہیں تھا جو یوز کیا جا سکتا. سناٹے, تنہائی, اور کہیں کسی چیز کے آنے کا کوئی امکان نہیں سالوں تک. لیکن سکون ہے, اطمینان ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے, کہ وہ تو ہے نا, جس نے پیدا کیا وہ ہے. تو دس از دا ڈفرنس, کہ آپ حضرت ہاجرہ کو دیکھیں, اگر وہ حالات دیکھتی ہیں, صحراؤں کا سناٹا ہے, کھانے پینے کی چیزیں موجود نہیں, شور ساتھ نہیں, تنہائی ہے, اور پتہ نہیں ہے کہ مجھے کیوں یہاں پہ, یعنی اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہے کہ میرے یہاں رہنے کا کیا مقصد ہے. لیکن بلیو ہے کہ مجھے نہیں پتا, تو میرے پیدا کرنے والے کو پتا, جب اس نے حکم دیا یقیناً کوئی حکمت ہوگی. یہ مائنڈ سیٹ ہے. مگر استاذہ یہ نہیں ہوتا کہ لائک جب ہم یہ مثالیں سنتے ہیں, یہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں, لیکن ایک عام انسان کو لگتا ہے وہ تو انبیاء تھے, وہ تو بہت بزرگ شخصیات تھیں, شاید اللہ تعالیٰ ان سے اور کام لینا چاہتا تھا. آج تک ابھی حضرت ہاجرہ کو اسلام لائے ہوئے عرصہ ہی کتنا ہوا تھا. سیدہ ہاجرہ تو مصر سے جب حضرت سارہ اس بادشاہ کے پاس, جہاں پہ بادشاہ کی نیت خراب ہوئی, اور حضرت سارہ کی دعا کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بادشاہ کا ہاتھ یوں جیسے پتھر یا لوہے کا کر دیا. تو بادشاہ نے کہا تھا کہ اے عورت, اگر تو مجھے ٹھیک کر دے تو میں تجھے مالا مال کر دوں گا. اور سیدہ سارہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. بادشاہ نے ڈھیروں مال دیا, ساتھ ایک لڑکی بھی تحفے میں دی. اب وہ لڑکی کو مسلمان تھوڑی تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتی نہیں تھی, لیکن جب وہ لڑکی, اس دور میں تو ظاہر ہے کہ ایسے تحفے دیے جاتے تھے, شہزادی تھیں لیکن تحفے میں دے دی گئی. تو آپ سوچیے کہ انہیں کتنا عرصہ ہوا تھا مسلمان ہوئے ہوئے, آپ انہیں کتنی بزرگ شخصیت کہہ لیں گے. ینگ لڑکی ہے, اب اسے بہت ساری باتوں کا پتہ نہیں ہے. کچھ عرصے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ سارہ کے ساتھ رہی ہیں, اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو انہیں صحرا میں چھوڑ دیا گیا. اتنی جلدی آزمائش, جیسے کوئی بچی شادی ہو کے سسرال جاتی ہے, بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کی پیدائش کے بعد اسے اتنا بڑا, اسے کوئی معاملہ فیس کرنا پڑ جائے. تو ایسی صورتحال میں, یہ صورتحال کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے, اور نیچرلی اگر آپ اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ فیل کر کے دیکھیں گے تو آپ کے لیے لرن کرنا آسان ہو جائے گا کہ آپ کتنے ہی اپوزٹ حالات میں گھرے ہوئے ہوں, لیکن یہ آپ کا مائنڈ کا ریسیٹ ہونا ہے. آپ کو اس طوفان سے نکل کے, سیدہ ہاجرہ نے کیا کیا, صحرا کو نہیں دیکھا, ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا, اپنی تنہائی کو نہیں دیکھا, اوپر اٹھ گئیں. اوپر اللہ ہے نا, وہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. تو انہیں اطمینان ہو گیا. یہ سکون دولت سے نہیں آتا, یہ اطمینان ماں باپ کی وجہ سے نہیں آتا, شوہر کی وجہ سے بھی نہیں آتا, یہ اطمینان گھر ہونے کی وجہ سے بھی نہیں آتا, آبادیوں میں رہنے کی وجہ سے بھی نہیں آتا, یہ اطمینان دنیا کا امیر ترین شخص ہونے کی وجہ سے بھی نہیں آتا, یہ اطمینان اللہ کے کسی گھر میں رہنے کی وجہ سے بھی کسی کو نہیں ملتا, جب تک کہ کسی کو اللہ نہیں مل جاتا. تو انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قوت پر یقین تھا, انہیں یہ یقین تھا کہ اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا. بس یہ یقین ہی تو لوز ہوتا ہے, بندے کو لگتا ہے میں گیا, اب میرا کچھ نہیں ہوگا, اب ان حالات میں میں سنبھل نہیں سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں نا, یہ اچھا مجھے یہ بتائیے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے میں کیا مشکل ہے؟
اس پر یقین کرنے میں کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے کوئی یعنی کوئی ریاضت کی ضرورت ہے کہ آپ کو جو ہے کوئی 16 سالہ تعلیم چاہیے؟ یعنی یہ تو کسی کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو، کسی کو الفابیٹس بھی نہ آتے ہوں، اس کے لیے بھی آسانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی تھی، لونڈی تھی، تو آپ نے اس کا ٹیسٹ لیا. آپ نے اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اوپر. اسے یعنی صرف یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ اس سے پتہ کر لیں کہ یہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتی ہے یا نہیں، اور میں کون ہوں. 2 باتیں پوچھی تو آپ نے کہا یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دو. تو یعنی یہ ایمان رکھتی. ایمان لانے میں کون سی مشکل ہے؟ کون سی چیز روکتی ہے؟ آپ اپنے آپ کو پوچھ کے دیکھیے. آپ جب بلیو کرتے ہیں تو کھوٹے دل سے کیوں بلیو کرتے ہیں؟ سچے دل سے بلیو کر لیں. کیا اللہ ہماری مشکلات سے ہمیں نکال نہیں سکتا؟ کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ کام بنانے والا نہیں ہے؟ کیا وہ شفا دینے والا نہیں ہے؟ کیا پوری دنیا اس کے اختیار میں نہیں ہے؟ یقین کیوں نہیں آتا؟ کمی کس چیز کی ہے؟ اس میں کوئی مشقت ہے؟ مشقت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کی دلدل سے نہیں نکلتا. نکلنا نہیں چاہتا یا نکلتا نہیں، یا ارد شیطان گرد والے؟ شیطان نکلنے نہیں دیتا. وہ کہتا ہے نہیں تم یہ دیکھو، پہلے حالات بھی دیکھنے پڑتے ہیں، اسباب بھی کو معنی رکھتے ہیں، اور جب اتنے بگڑے ہوئے حالات ہوں کیسے یہ ممکن ہے؟ ابھی آج میری کسی بچے سے بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا جو میرا بھائی ہے نا، اس کے لیے سنبھلنا کبھی ممکن نہیں، کیونکہ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، آپ سے تو کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ انسان تو انسانوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں. ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو بلیو ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہے تو رسول اللہ نے فرمایا دل تو اللہ کی 2 کریم انگلیوں کے درمیان، جدھر چاہتا ہے پلٹاتا رہتا ہے. تو آئی بلیو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کا دل بدلے گا، جب بھی بدلنا چاہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہاں ہمارے لیے مشکل ضرور ہے، تو ہم اپنی مشکل کو ضرور دیکھیں، لیکن اللہ کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. جی، آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں یہاں پر آ کے. اور استاذ اتنی دیر میں ایک آن لائن کوشچن ہے، عائشہ ارشد پوچھتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وین یو آفن فیل کنفیوز ناٹ نوئنگ واٹ ٹو ڈو بٹ یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ، سم ٹائم اسٹرانگ سم ٹائم لاسٹ، ہاؤ کین ون بلڈ اے اسٹیبل اینڈ اسٹرانگ پرسنالٹی؟ دیکھیں، انسان جو ہے نا جب اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے حالات پر، اور ان حالات میں آپ یہ کہہ لیجئے شیطان پر، جب آپ اپنے آپ کو خود کنٹرول نہیں کر رہے تو کوئی تو کنٹرول کرے گا نا. بالکل. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایول پاور بھی پیدا کی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس دنیا میں کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کی طرف بلانے والے بھی کام کرتے ہیں. تو جب آپ اپنے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے تو ابلیس تو فکر مند رہتا ہی ہے، وہ تو سیدھے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ آپ شیکی کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کا ایمان شیکی ہوتا ہے، جب آپ ڈاؤٹ میں چلے جاتے ہیں، جب آپ کو یقین نہیں ہوتا. میں ایک اور اگزامپل دیتی ہوں. چلیے، سیدہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، ایمان لے آئیں تو ظاہر فرعون کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور فرعون اپنی مخالفت کرنے والوں کو کھجور کے تنوں کے ساتھ میخوں سے گاڑ کے تو تنا سیدھا کھڑا کر دیتا تھا. آپ امیجن کر کے دیکھیں اپنے آپ کو ایسی جگہ پر جہاں پر انسان ٹنگا ہوا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ ضروریات سے فارغ ہو سکتا ہے، تکلیف کی شدت ہے، ساری دنیا تماشا دیکھتی ہے انسان کی، یعنی انسلٹ کے مارے بھی کیا صورتحال ہو، کتنی تکلیف دہ صورتحال ہے. اور فرعون جو ہے وہ اتنا بڑا دشمن تھا لوگوں کا کہ اس کے لیے کسی کی زندگی ختم کروانا معنی ہی نہیں رکھتا تھا. اب فرعون کی بیوی اسلام لے آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی.
کیا انہیں اس بات کا خوف تھا کہ فرعون کو پتہ چلا تو پھر کیا کہیں گے؟ آپ سچے دل سے مجھے بتائیے کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کبھی خوف آتا ہے کہ یہ بات تو میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتائی، اگر اسے پتہ چل گیا پھر کیا ہوگا؟ آپ کتنی دفعہ شیکی ہوتے ہوں گے نیکی کا کام کرنے پر بھی کہ مجھے سب سے پہلے بتا لینا چاہیے، اگر میں نے نہ بتایا تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ ایسی ورلڈ میں جہاں پہ انسان کسی بھی وقت شیکی ہوتا ہے، تو شیکی کس چیز سے ہوتا ہے؟ شیطان دوستی کی وجہ سے، کیونکہ انسان کے ذہن میں وہ وسوسے ڈالتا ہے، وہ خیالات ڈالتا ہے، اور انسان کے دل کے اندر گھبراہٹ آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اسے لگتا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کنفیوزڈ ہو جاتا ہے انسان کہ اب کیا کروں، کس کی مانوں کس کی نہ مانوں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ جب آپ خود یعنی اللہ کی بات کا آنسر نہیں کرتے ہو اور آپ ہر ایک کی بات کو قبول کرتے جاتے ہو، تو آپ کے لیے شیکی ہونا بہت آسان ہے۔ تو جب آپ شیکی ہو جاتے ہو تو آپ کو اسٹرینتھ نہیں ملتی۔ تو میں فرعون کی بیوی کی بات کر رہی ہوں کہ جسے پتا تھا کہ فرعون نے میرے اوپر ظلم کرنا ہے اور میرے لیے اس صورتحال میں یعنی اس صورتحال کو برداشت کرنا بھی بہت مشکل ہے، تو ایسے میں حضرت آسیہ کے ایمان کے بارے میں فرعون کو پتہ چل گیا، سکون میں رہی، انہیں فرق نہیں پڑا کیونکہ ڈیسیژن لے لیا تھا۔ شوہر تھا، بہت کیئر کرتا تھا، نظروں سے گر گئی، فرق ہی نہیں پڑا۔ شوہر نے ساری فیسلٹیز چھین لیں، فرق ہی نہیں پڑا۔ شوہر نے دھوپ میں کھڑا رکھنا شروع کیا، فرق ہی نہیں پڑا۔ اس نے روٹی پہ شہد لگا کے کھلانا شروع کر دیا، فرق ہی نہیں پڑا۔ بے ہوش ہونا شروع ہو گئی، فرق ہی نہیں پڑا۔ چٹان لڑکائی، فرق ہی نہیں پڑا۔ اسٹرینتھ اس کو کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیسے آئی یہ اسٹرینتھ؟ اوپر والے سے تعلق قائم ہو گیا تھا، حالات سے اوپر اٹھ گئی تھی۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اب کیا ہوگا، یہ میرے ساتھ کیا کرے گا، اس نے مجھے چھوڑ دیا پھر کیا ہوگا، میرا مستقبل کیسے گزرے گا، میری زندگی کیسے گزرے گی، فرعون کے بغیر میں تو سڑکوں پہ رل جاؤں گی۔ کوئی ایسی بات نہیں، نتھنگ، کیونکہ اوپر والے پہ ایمان لے آئی تھی۔ دعا کی کہ اے میرے رب مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے۔ اور فرعون نے جس وقت دیکھا کہ اب یہ مانتے نہیں تو اپنے غلاموں سے کہا یہ چٹان اس کے اوپر گرا دو۔ ادھر سے چٹان آ رہی تھی، ادھر سے سیدہ آسیہ اپنے رب سے دعا کر رہی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کا پردہ دنیا کی ایک خاتون کے لیے اوپن کر دیا۔ آپ امیجن کریں گے، حضرت آسیہ نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنا گھر دیکھ لیا تھا، کبھی کسی کو نہیں دکھایا، اللہ تعالیٰ نے غیب کا پردہ پھاڑ کے، اور سیدہ آسیہ نے گھر دیکھا اس طرح سے کہ ادھر سے چٹان آئی، ادھر سے وہ جنت چلی گئی۔ تو انہیں کیا غم ہو، وہ شیکی نہیں ہوئی۔ مجھے آپ سے بھی سوال کرنا ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ 50 60 100 سال کے لیے تو میرا یہ گھر ہے، تو ایٹرنیٹی میں ہمیشہ کے لیے جو میرا گھر ہے وہ گھر مجھے کیسے ملے گا؟ جنت، اس گھر کے لیے میں نے کیا کرنا ہے؟ اس گھر کے لیے کس طرح کے اعمال چاہیے؟ اس گھر کے لیے مجھے کیسا نالج چاہیے، کون سی ڈگری چاہیے، اس کے لیے کیسا یقین چاہیے، اس کے لیے کس طرح کے بیہیویئرس ہونے چاہیے۔ اور یہ ہے کہ میری شفٹنگ جب ہوگی تو آپ دیکھیں ایک تو سٹیج آتی ہے نا، جیسے آپ کسی کنٹری میں جاتے ہیں، نارملی پاکستان سے ڈائریکٹ فلائٹس بہت جگہوں پہ نہیں جاتی، تو ٹرانزٹ کا پیریڈ ہوتا ہے، کہیں دبئی میں، کہیں کسی اور کنٹری میں۔ تو ٹرانزٹ پہ جب آپ نکلتے ہیں، کسی ایک فلائٹ سے نکل کے دوسری تک جانا ہے، تو یہی تو قبر کا معاملہ ہے، ٹرانزٹ، اور اس کے بعد اگلی سٹیج پہ چلے جانا ہے۔ بھاگم بھاگی لوگ اکثر پہنچ رہے ہوتے ہیں ایک فلائٹ سے دوسری فلائٹ کے لیے۔ تو یہ زندگی، یہ گھر، یہ سب کچھ جہاں ہم رہتے ہیں، یہ تو زیادہ دن رہنا ہی نہیں، ہم نے تو چلے جانا ہے۔
تو ہمیں فکر اس گھر کی، اس دنیا کی، ان چیزوں کی جب تک رہے گی شیکی رہیں گے. جس دن آپ ان حالات سے اٹھے اور اگلے گھر کے بارے میں سوچنا شروع کیا، آپ سٹرونگ ہو جائیں گے. آپ کو پتا ہوگا کہ ہاں مجھے ایٹرنٹی میں جو گھر ملنا مجھے ان اعمال کی وجہ سے ملنا ہے. جب آپ وہ اعمال کریں گے تو آپ کا فوکس ہی چینج ہو جائے گا. تو ابھی جو ہے نا سوچ وہ یعنی حالات میں پھنسی ہوئی ہے. تو جب ان حالات میں پھنس کے صرف اسی دنیا کو سوچنا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی دنیا ہی کے سپرد کر دیتے ہیں. تو یہ اسٹرینتھ ملتی ہے ایمان سے، اسٹرینتھ ملتی ہے یقین سے، اسٹرینتھ ملتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کی وجہ سے. ریلی کسی ایمان والے کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا اگر وہ دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین رکھتا. کہیں اس کے یقین میں خلل آتا ہے تو انسان ڈپریسڈ ہوتا ہے. پہلے مثال دے رہی تھی کہ کسی نے دین بھی پڑھا لیکن اس کے باوجود کوئی ڈپریشن میں چلا گیا. تو دیکھیں الفاظ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، الفاظ تو اورینٹلسٹ بھی پڑھتے ہیں اور ہمارے سے زیادہ ریسرچز کرتے ہیں، لیکن وہ بلیو نہیں کرتے، ان کے دل کو یقین نہیں ہے. تو جس کا بھی یقین ختم ہوتا ہے اس کی صورتحال ایک برابر ہے. تو اصل چیز تو یقین ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر دل سے یقین کرنے کے لیے اس کو یعنی اس کے بارے میں نالج بھی حاصل کرنا پڑتا ہے، برین سٹارمنگ، پھر وہ سوچ بنانی پڑتی، مائنڈ کو ریسیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی. تو مائنڈ ریسیٹ ہوتا ہے تو انسان کے لیے زندگی پھر بالکل مختلف ہو جاتی ہے. الحمدللہ. جی جزاک اللہ خیر. جی سر.